مولا کا کرم. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پاکستان سے. جی جی پاکستان سے کال. کیا نام ہے بھائی؟ یہ جو جی کیا نام ہے؟ ابو اشجع نام ہے برادر. ابو کیا؟ ابو اشجع. ابو اشجع. اچھا نام وہ تو کنیا ہوتا ہے. نام کیا ہے؟ نام بتانے سے ڈرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ایسا نہیں ہے، نام بتانے سے ڈرتے نہیں ہے. نام کیا ہے؟ تو نام بتاؤ. عبد الجلیل نام ہے، ابو اشجع نارملی یوز ہوتا ہے. ابو اشجع عبد الجلیل. بتائیں عبد الجلیل صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں. کیسے ٹھیک ٹھاک ہے؟ مولا کا کرم، آقا کا کرم. اور اچھا بھائی آپ کے بہرحال پاس ایک ویڈیو چھوٹی تھی. امامت جی منسوس ہے یا نہیں ہے؟ منسوس خلافت امامت منسوس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو پھر دین کیسا کامل ہے؟ اچھا آپ کہیں اور ٹاپک نکل رہے ہیں. میں نے ایک گزارش کی تھی آپ کے ماڈریٹر سے کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں آپ کا موقف کلیئرلی لے لوں اینڈ دین آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ایکسپلین کہ آپ کے جو ایلیگیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، میں اسے ریبٹل کرتے. دیکھیں یہ چالاک آدمی، دیکھیں یہ ادھر آئے کہ صرف سوال کریں، میں مختصر جلدی جواب دوں اور یہ میرا ریبٹل کر دیں. بعد میں جب آ کے ریبٹل، ابھی ریبٹل نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا موقف تو لے لینا. اگر آپ اس میں ایگری نہیں ہے تو ڈزنٹ میٹر. اگر آپ یو آر ناٹ ایگری وتھ دیٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں بھائی، ہمارے موقف جو ہے نا وہ شیعوں کا موقف. دیکھیں امامت کے مسئلے پر، خلافت کے موقع پر یہ مسائل جو میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے فردی رائے نہیں ہے کہ میں فرد ہوں. ہمارے کتب چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے کتب چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کتب آن لائن موجود ہیں، ہماری لائبریریز ہیں، ہمارے عقائد معروف مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر آپ، یہ کوئی چھپی والی بات نہیں ہے کہ آپ صرف پوچھنے کے لیے کہ بھئی فلان مسئلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ ڈیسیو کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا کانٹرڈکشن ہے آپ کی. دیٹس دی ریزن. تو آپ بتائیں نا، آپ بتائیں کہ امامت جو ہے منسوس ہے یا منسوس نہیں ہے. اگر منسوس نہیں ہے تو دین کیسے کامل ہے؟ اس کا جواب دیں. دیکھیں امامت منسوس من اللہ جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہرگز ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. اٹس کلیئر. تو پھر دین کیسے کامل ہے؟ ہم اس چیز کو دین کا اساسی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی دین کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ڈیسیو کر رہے ہیں. آپ ٹاپک دیکھیں، آپ ٹاپک پہ ڈیسیو کر رہے ہیں. آپ ٹاپک پہ ڈیسیو کر رہے ہیں. میں ڈیسیو کر رہا ہوں؟ میں دھوکہ دے رہا ہوں؟ جی بالکل. یعنی یہ کوئی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام خلیفہ شرعی کون ہے؟ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کو کوشچن کرنے ہیں then it should be my session کہ میں آپ سے کہوں آپ کوشچن کریں. ابھی میں آپ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو متنبہ کر دوں کہ آپ کی مذہب کا جو اساس ہے وہ اتنا باطل ہے کہ آپ اس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. اتنا باطل ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کی اس کو زبان پہ لانا بھی جو ہے نا آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے، باعث خجالت ہے. ایسا نہیں بالکل نہیں. میں نے آپ سے کیا تو آپ وہ ایک واضح بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی شرعی مسئلہ ہے. آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ابو بکر کی خلافت ہے، وہ نہیں کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی ہے. آپ کا جو موقف ہے اتنا باطل ہے کہ آپ نے ایک بدیہی بات کا جو ہے انکار کر دیا ہے کہ بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. کہ یہ جس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے، نہ سعودی عرب کے، نہ مصر کے، نہ پاکستان کے، نہ انڈیا کے مشائخ کے پاس، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. سمجھ میں آئیں گے بات آپ کو؟ یہ آپ جتنا مرضی تحقیق کریں کہ اگر امامت منسوس نہیں ہے تو دین کیسے کامل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مسئلہ، اللہ کیسے اللہ ہے، نبی کیسا نبی ہے کہ امامت منسوس ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ، سب سے بڑا نزاعی مسئلہ منسوس نہیں. اب اس کا جواب میں ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ جواب دے دیں. مرضی ہے جواب دے دیں، مرضی اپنا سوال کریں، آپ کی مرضی. بھائی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کہنا یہ ہے کہ جواب آپ کے پاس ہرگز نہیں ہے مگر ایک آپ شیعہ بن جائیں. آپ کا گمان. اگر ہے تو بسم اللہ مجھے غلط ثابت کر دو، اگلے ہفتے آ جاؤ. ابھی جواب نہیں ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ جواب لے کر. ایسا نہیں ہے، جواب نہیں ہے. اسلام بسم اللہ ہم منتظر ہیں، جواب ہے تو دے دو. دیکھیں ایسے ہی انشاءاللہ آپ جس طرح اسپیچ کر رہے ہیں، ڈیٹیلڈ اسپیچ کر رہے ہیں، the other person should have the right to rebuttal like this. مطلب انشاءاللہ اگر بھائی یہاں آزاد دنیا ہے، آپ کے اتنے چینلز ہیں، آپ لوگوں کے اتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں، اتنے مدارس ہیں، اور صبح سے شام لوگ آپ کہتے رہتے ہو. ہم نے کسی کو روکا ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں روکا. بھائی آپ جتنی مرضی تقریر کریں کتابیں لے کے، ہم نے نہیں روکا. بھائی اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جب بھی آپ چاہیں
حاضر ہیں ہم آپ سے بات کریں. بسم اللہ. سب سے پہلے قرآن کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اور آپ کو اس چیز کو مانتے ہیں. آپ اس میں تحریف کے قائل ہیں, کمی کے قائل ہیں, لیکن زیادتی کے قائل نہیں ہیں. کیا میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی بات کو؟ بس جس دن آپ ابو بکر عمر کے دیکھیں, آپ سب سے پہلے اپنا موقف بیان کریں. ابو بکر عمر کا آپ مجھے موقف بتائیں, عائشہ کا موقف بتائیں. پھر میرا موقف وہی ہے جو عمر کا ہے, جو عائشہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. میرا موقف وہی ہے جو بخاری کا ہے, جو مسلم کا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نہیں مجھے پتا ہے آپ کی چالاکی کا اندازہ تھا مجھ سے کلپ بنانے کے لیے نا, کلپ بنانے کے, آپ کلپ بنانے کے چکر میں کہ 30 سیکنڈ کا 1 منٹ کا آپ کو کلپ مل جائے میرے گفتار سے. میں آپ کو کلپ دے دیتا ہوں, کلپ لے لو مجھ سے. میرا جواب یہ ہے, میرا موقف وہی ہے جو عائشہ کا ہے, جو عمر کا ہے. بسم اللہ. اور آپ بہت ساری جگہوں پہ جو عائشہ کا موقف ہے مسلم میں, جو عمر کا موقف ہے مسلم میں, بخاری میں, وہی میرا موقف ہے قرآن مجید کے تحریف یا عدم تحریف سے. بس وہ تحقیق کر لو, تمہیں پتہ چل جائے گا نا. آپ پہلے اپنے عقائد اپنی کتابوں سے مجھے پہلے یہ غلط ثابت کر دو کہ یہ میں نے اتنا غلط کیا ہے کہ بخاری کے روح سے قرآن 87% قرآن غائب ہے. 87% قرآن جو ہے ضائع ہو چکا ہے. اب مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ میں ثابت کروں. لکھا ہوا ہے یہ 87% لکھا ہوا جو آپ نے فیکٹس اور جی بالکل لکھا ہوا ہے, جی بالکل لکھا ہوا ہے, جی بالکل لکھا ہوا ہے. قرآن دیکھو, قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے ہیں. یہ حروف جو ہیں لغت عرب نہیں ہے, یہ سب 7 حروف اللہ کی جانب سے ہیں. سب 7 کے 7 حروف اللہ کی جانب سے ہیں. اور یہ 7 حروف قراءت 7 قراءت عشرہ نہیں ہے. اور یہ 7 حروف کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کی زیادتی اور کمی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کے متعدد احادیث میں ہے, اور اس میں سے قرآن کے 7 ورژنز ہیں, 6 ورژنز غائب ہیں, نہیں ہے. جس کا مجھے دکھاؤ نا 6 ورژنز آپ قرآن کے. اب میں بولوں بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محرف ہے. میں نہیں کہتا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے, نہیں, تمہارا عقیدہ وہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ناقص نہیں ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے, لیکن تمہارے ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تمہارا عقیدہ تمہاری کتابوں کے خلاف ہے. تم ایک ایسے عقیدے کو حمل کرتے ہو عوام کو دھوکہ بازی کے لیے. عوام کو میں یہ مشہور کر دی کہ ہماری اجماع ہے. کہاں خاک کی اجماع؟ جس اجماع کا مخالف عمر ہے, جس اجماع کا مخالف بخاری ہے, جس اجماع کا مخالف مسلم ہے, جس اجماع کا مخالف ترمذی ہے, جس اجماع کا مخالف ابو داؤد ہے, جس اجماع کا مخالف عائشہ ہے, وہ خاک کا اجماع ایک جھوٹا. جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کا عقیدہ یہی ہے نا, عقیدہ یہی ہے آپ لوگوں کا فی الحال کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس میں نقصان نہیں ہے. فی الحال یہی ہے, لیکن یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو آپ کے بزرگان کے عقائد کے خلاف ہے. مرضی ہے. دوسری بات یہ کہ کل آپ سے ایک کوشچن پوچھا گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس سوال کی اہمیت کیا ہے بھائی؟ اہمیت کی بات نہیں, ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کیا, میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اہمیت تو پھر میں بتاتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت یہ ہے اس کی, اگر آپ پہلے چاہتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے, میں وہ بتاتا ہوں کہ کسی ایک شخص کی اولاد کو دوسرے کی اولاد کہنا, یا اس سے یہ کہنا, لیٹ سپوز اگر کوئی مجھے کہے یا آپ کو کہے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں کسی اور کے ہیں, تو یہ ایک طرح سے ایسی بات ہے جو اس کو اذیت دینے والی بات ہے. جس کی اولاد ہے اس کو تکلیف ہوگی جب یہ اسے کہا جائے کہ یہ تمہاری نہیں کسی اور کی اولاد ہے, تو یہ اس کو تکلیف دینے والی بات ہے. دوبارہ جس کی اولاد تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر اسی شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مشرک زیادہ ہیں, آپ کے والدین جہنم میں, اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اور بھائی اسی کو اگر آپ سردار انبیاء کو جب آپ لوگ اپنے کتابوں میں کہتے ہیں کہ بالاجماع نستجیر باللہ, یہ مشرک کے صلب میں سے ہیں, مشرک کے رحم میں سے, نجس رحم سے, نجس صلب سے دنیا میں آئے ہیں, یہ کافر کے اولاد ہیں, اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے. نہیں. اور بھائی اگر جہاں تک تکلیف کی بات ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے, اس کا ربیب ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اور جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کل جواب دیا تھا کہ میرے پاس بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں, ربائب ہیں. میں نے کہا دیا کہ مجھے نہیں معلوم, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. میں نے کل یہ جواب دیا تھا نا, اگر آپ نے سنا ہو, میں نے کل یہ جواب دیا. تو اس سے اگر میں اجازت دیں بات کرنے کی, اگر مجھے ایک بات کا نہیں معلوم اور میں نے اپنے جہل کا اظہار کیا کہ مجھے وہ نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا,
تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو میرا عرض ہے یہ آپ سے یہ اختلاف ہے کہ اگر مجھے ایک بات نہیں معلوم میں کہتا ہوں نہیں معلوم مجھے، ٹھیک ہے نا، اب میں مزید تحقیق کروں گا پھر بتا دوں گا، پھر وہ جو جواب آیا جائے گا۔ اس پرانے زمانے میں ہم نے تحقیق کیا تھا 10-15 سال پہلے، اس وقت یاد یہی ہے کہ ہم نے اس وقت زمانے میں تحقیق کیا تھا تو یہ بیٹیاں نہیں تھیں، اجازت دیں بیٹیاں نہیں تھیں، تو اب وہ دلائل میرے ذہن میں جو ہیں کچھ محو ہو گئے کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت، یہ آپ کی جہل ہے، یہ آپ کی نادانی ہے۔ ہاں، جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہوتی ہے بلکہ ان کی سب ہے، ان کی شتم ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کفر کی دلیل ہے بالاجماع کہ آپ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کو بالاجماع نستجیر باللہ کافر کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گالی ہے۔ اب میں ابھی آپ کو کہہ دوں کافر، یا آپ کے والدین کو نستجیر باللہ میں آپ کو کہ ان کو گالی دوں کافر کہہ دوں، تو آپ کتنا آپ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ابھی ایک گناہگار آدمی، نام بھی آپ کا نہیں معلوم مجھے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سردار انبیاء کو، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل ہیں تمام انبیاء سے، اللہ کے پیارے، ان کو نستجیر باللہ ان کے والدین کو آپ لوگ کافر کہتے ہو، اور خود بھی یہ بھی اعتراف کرتے ہو جو ان کو برا کہ وہ کافر ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان اور امتی بھی سمجھتے ہو، اور شیعوں کو جو ہے، شیعوں کو اس لیے کہتے ہو کافر کہ یہ عثمان کے ازواج کو یہ بیٹی نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل آپ نے کہا کہ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں کہ یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھی، تو اس میں مجھے وہ حسن اللہ یاری صاحب نظر نہیں آئے جو حسن اللہ یاری صاحب بالکل اوپنلی ہر چیز میں قول معصوم کو اور کتب اربعہ سے جو حوالہ جات دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے جو بنت کا جو لفظ استعمال ہو وہ الکافی میں بھی ہے، من لا یعذر الفقیہ میں ان سے روایت بھی ہے، سند میں موجود ہیں، بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، الاستبصار میں ہے، تہذیب الاحکام میں ہے، حیات القلوب میں ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ایک درجنوں ریفرنسز کوٹ کیے جا سکتے ہیں اس سے، بلکہ یہاں تک کہ جو حسین بن گرو جو نواب اربعہ جس کو کہتے ہیں، ایک عام اصطلاح ہے جو امام زمانہ آپ ٹائٹل دیتے ہیں، جو نواب اربعہ ان میں سے جو تھے ان کا بھی قول یہی ہے، اور باقاعدہ واضح الفاظ میں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ احادیث ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اللہ یاری صاحب کے جیسا سمجھدار شخص، اتنا وسیع نالج رکھنے والا شخص جس کی نالج جو ہے وہ کتب اربعہ، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نہ پڑھی ہوں، اور میں یہ بھی گمان نہیں کر رہا کہ انہوں نے یہ روایت ان کی نظر سے نہ گزری ہو سکتا ہے بھول گئے ہو سکتا ہے، جو میرا غالب گمان ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، اللہ یاری صاحب نے اس کو رول کر کے پیش کیا، اسٹریٹ فارورڈ نہیں کیا، اللہ یاری صاحب نے پڑھی ہوں گی یہ چیزیں، اور اللہ یاری صاحب کو اس وقت جو ہے وہ یہ علماء کی بات ہے، جو علماء کے دو اقوال کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ معصوم کا قول کیا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات کرنی چاہیے تھی کہ امام کا فرمان کیا ہے، کہ امام نے یہ کہا، اور امام کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ بھی بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی بات اس کی بات میں یہ کہتا ہے کہ جی جو لے پالک تھے ان کو بھی بیٹا کہا جائے گا، تو یہ بات پہلے کی ہے کہ قرآن نے اس چیز کو سختی سے بعد میں منع کر دیا کہ لے پالک کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، کسی دوسرے کو اس کے کسی اور باپ کے نام سے نہ پکارے۔ تو یہ بعد میں جتنی بھی روایات ہیں یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کے ائمہ کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے، رقیہ کے لیے بھی، زینب کے لیے بھی، ام کلثوم کے لیے بھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد کس سے شادی کرنا، وہ بھی یہی کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اگر الاستبصار ہے یا تہذیب الاحکام یا شاید دونوں میں ہے، یہ بھی وہاں پر بھی جو دعا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بنت رسول اللہ، جو زینب ہے یا ام کلثوم ہے یا وہ رقیہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ واضح حدیث ہیں۔ تو بہرحال مجھے لگا کہ آپ اس طرح کلیئرلی کہیں گے، اور آپ نے لیکن صرف علماء کے کہا کہ دو اقوال ہیں، اب آپ حدیث کی بجائے پھر وہ علماء کے اقوال پر آ گئے، تو یہ مجھے تھوڑی سی بات تشویشناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ دونوں کو آپ نے جہنمی بنا دیا۔ اب اس چکر میں ہے کہ عثمان کا تو اور کوئی فضیلت تو بنتی نہیں، اس کی خلافت تو بنتی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، مسلمانوں نے سب صحابہ مہاجرین انصار نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور جس کو مہاجرین انصار اور اس کا قاتل کون ہے، طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ کی کتب میں، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے اس کو عائشہ نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اب اس کے فضیلت بنانے کے چکر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں، تو کل میں نے اس کا بھی جواب تو دیا تھا نا کہ اگر بیٹیاں ہوں بھی
دونوں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کرایا. وہ متعلقہ تھیں یا رشیدہ تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی. آپ ثابت کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کرائی ہو تو آپ کے مذہب میں جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور والدین وہ جہنمی ہو سکتے ہیں تو داماد بھی جہنمی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، داماد بھی بعد میں، کیونکہ ظاہر شادی کس مسئلے پہ ہوتا ہے، نکاح کس مسئلے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے، وہ میں نے کل کہہ دیا. لیکن جہاں تک ربائب کا تعلق ہے تو آپ نے شاید سنے نہیں، کل میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جو ربائب کا جو لفظ بنت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بنت کا جو لفظ ہے یہ ربائب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ ایک ایسے شخص کو جو آپ کا بیٹا نہیں ہے اس کو لوگ آپ کا بیٹا کہتے ہیں عربی زبان میں، مسامحتاً اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، بیٹی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ربیبہ ہے ان کا، اگر ربیبہ کو بنت کہا جائے بالتسامح، تو اس میں مثلا قرآن مجید میں ہے، قرآن حمید میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو جب آئے تھے ان کے پاس بدفعلی کے لیے، حملے کے لیے، تو کہا تھا ہن بناتی ہن اطہر لکم، یہ میرے بنات ہیں، آپ کے لیے پاکیزہ ہیں، بنات کے ساتھ نکاح کر لو. تو یہ بنات جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، یہ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں. یہ مفسرین کے اقوال آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ اپنے قوم کے بزرگ ہیں، نبی جو ہیں لوط علیہ السلام، تو وہ ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی بیٹی کی طرح ہے، تو اس لیے ان کو بنات کہا گیا ہے. تو اس کے لیے قرآن سے بھی شواہد ہے. بہرحال ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی علماء نے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، کیونکہ ان کے پاس روایات ہیں. روایات میں کیا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھتیجیاں تھیں، وہ بھتیجیاں بلکہ معافی ہے بانجیاں ہیں، وہ بانجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لیا، ان کو بڑا کیا، اور پھر وہی بعد میں جو ہیں وہ بنات کہلائی. اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگوں میں جاتے تھے، واپس آتے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتے تھے اور فوراً ان کے پاس جاتے تھے. یعنی آخری فرد جن سے خدا حافظی کرتے تھے وہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پہلا فرد جن سے ملنے آتے تھے زہرا سلام اللہ علیہا، اور عزت کرتے تھے اور صلہ رحم کرتے تھے. اس طرح ان کی دوسری بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے. اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحم تو واجب ہے، تو کیوں اس طرح نہیں کرتے تھے؟ ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے. کیوں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بھی عزت کریں، ان سے بھی ملنے چاہیں، ان سے بھی پیار کریں؟ اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اب ان سب دلائل کو بعد میں دیکھنا ہوگا. صرف لفظ بنت کا اطلاق وہ قرآن میں بھی ثابت ہے کہ غیر صلبی بنت کے لیے بھی لفظ بنت کا اطلاق ہوا ہے، بیٹی کا لفظ. ٹھیک ہے نا. تو آپ جن باتوں کو دلیل لے کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل ہیں، لیکن وہ اس طرح مستحکم دلیل نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو سکے. لیکن یہ کوئی اتنا کلیدی اساسی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر شادی کرائی بھی ہوتی نا، خود پیغمبر نے کرا. آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ دنیائی مسائل میں معصوم ہے ہی نہیں، دنیائی مسائل میں معصوم نہیں ہے. بیٹی کا شادی کسی سے کرانا یہ کوئی دینی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ دنیائی مسئلہ ہے. اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خود شادی کرائی ہے عثمان سے. ٹھیک ہے. اگر کرائی بھی ہوتی وہ تو اس مسئلے میں آپ کے نزدیک معصوم بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی حجت ہی نہیں ہے اس معاملے میں. ختم بات. مسئلہ ہے کہ آپ اصحاب رسول کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ ایسے، صحابہ کے لیے یوں، اور پھر آپ نے ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ المبین جو ہے وہ واجب ہے، اور لیکن اسی وجہ سے انہوں نے، لیکن وہ جو الجماع والی آپ نے حدیث کوٹ کی تھی کہ اس میں جو ہے وہ مزید تشریح نہیں ہے. ایک چیز اس میں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو آپ کی نظر سے وہ ہماری کتب میں تو موجود ہے، کیونکہ آپ ہماری کتب کو اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہماری کتب میں اس کے بارے میں واضح الفاظ موجود ہیں، ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ وہاں موجود ہے. آپ کی کتب کے بارے میں آپ خود بتائیں گے کہ آپ صحابی سے کیا مراد دیتے ہیں. ہم صحابی جب لفظ استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے. اور یہ اب آپ نے الجماع والی جو بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الجماع کہا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہا، تو یہ میرے خیال سے یا تو آپ کی نظر سے حدیث نہیں گزری یا آپ نے دانستہ اس چیز کو چھپایا ہے.
تو بہرحال اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے انٹینشنلی، میں نے جو سمجھا کہ آپ نے انٹینشنلی کیا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے پڑھا نہ ہو آگے جو مان علیہ وصحابہ کی جو حدیث ہے کہ جو 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ جس پہ میں اور آج میرے صحابہ ہیں، تو یہ آپ نے الفاظ وہاں ایڈ دیکھیں یہ جو آپ اگر یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا کہ میں اور میرے صحابہ، یہ کوئی عاقل شخص اس طرح بات نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ اسی کو کہتے ہیں جو ہم صحبت ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا وہ ہے صحابی، وہ اگر وہ مسلمان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب کون ہے؟ سب صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، مخاطبین سب کون ہیں؟ صحابہ، اور وہ کہتے ہیں جماعت کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہ سب خود سب صحابہ ہیں۔ کوئی اس طرح بات نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص استاد ہے کسی کلاس کا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ ایسا جملہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے شاگرد، مثلا اس کلاس کا کیپٹن کون ہے؟ میں اور میرے شاگرد، اور سب شاگرد ہیں، وہاں پر جتنے بیٹھے ہیں شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجمع سے خطاب کرتے ہیں وہاں پہ جو حاضرین ہیں، اس لیے نقطہ بڑا ظریف ہے یہ خطابت میں کہ ایسے مجمع سے خطاب کرتے ہیں جہاں پہ صحابہ غیر صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ اور غیر صحابہ بیٹھے ہیں، تو کچھ کو متمائز کرتے ہیں نا، مثلا کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے ہیں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ سب صحابی ہیں، وہ اس طرح کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے کتب میں جماعت کے کیا معنی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے المحاسن شیخنا احمد بن محمد بن خالد البرقی رحمہ اللہ، یہاں پر صفحہ نمبر 220، آپ کے کتب میں بھی یہ روایت بہت ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جماعت امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ان کی امت کی جماعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جماعت امتی اہل الحق وان قلوا، میری امت کی جو جماعت ہے وہ اہل حق ہیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امام صادق علیہ السلام نے یہ ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے، پہلی روایت جو امام صادق علیہ السلام سے، یہ مذکور نہیں ہے، یہ امام صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ ما جماعت امتک کان من کان علی الحق وان کانوا 10، جو حق پر ہیں چاہے وہ 10 آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان القلیل من المؤمنین کثیر، مومن کم بھی ہیں تو زیادہ ہیں، وہ جماعت ہیں، مومن کم بھی ہیں تو جماعت ہے۔ اچھا، معانی الاخبار میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، معانی الاخبار میں، یہاں پہ مؤسسۃ النشر الاسلامی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے معنی الجماعت والفرقة والسنة والبدعہ، یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من جماعت امتہ، ان سے پوچھا گیا کہ امت کی جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت امتی اہل الحق وان قلوا، جماعت سے مراد اہل حق ہیں چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس یہ روایت ہیں، آپ کی کتب میں بھی روایت اس طرح بہت ہیں کہ جماعت سے مراد اہل حق ہیں، اگر چاہیں تو میں آپ کی روایت بھی دکھا دوں آپ کے کتب میں سے۔ اور ایک ہی حدیث ہے وہ پورے باب میں، ایک ہی حدیث ہے اس پورے باب میں، آپ نے یہ جو کھولا ہوا ہے معنی الاخبار، میں آپ کو بتاتا ہوں، معنی الاخبار میں ہے باب معنی الفرقہ الواحد الناجیہ، یعنی وہ واحد فرقہ کون سا ہے جو ناجی فرقہ ہے، یعنی جو جہنم میں نہیں جائے گا، نجات پائے گا، وہ فرقہ کون سا ہے، یہ پورا معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے، اور آپ یہ باب نمبر 262 اگر پڑھ لیں گے، معنی الاخبار آپ نے کوٹ کی ہے، تو اس میں جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا، تو وہ یہیں سے آپ کو حدیث پڑھنی چاہیے تھی۔ آپ چلے گئے کہ جماعت کس کو کہتے ہیں، جماعت تھوڑی ہو زیادہ ہو، مطلب اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ناجی فرقہ کون سا ہے، جو 73 فرقے ہیں اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے، وہ معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے بتایا ہوا ہے۔ وہ حدیث اگر آپ پڑھ دیں گے تو مہربانی ہے، باب نمبر 62 اگر اس کا پڑھ دیں گے۔ اچھی بات ہے، میں نکالتا ہوں باب نمبر 62، ایک منٹ مجھے ٹائم لگے گا اس کو نکالنے میں۔ یہ جس حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ معانی الاخبار ہے عزیزو، یہاں پر یہ معانی الاخبار ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ صفحہ 362 کی بات کی نا آپ نے، 362 باب نمبر، صفحہ نمبر کیا تھا؟ صفحہ نمبر 323 ہے اس پہ۔
323 شاید 323 اگر میچ کر جائے ہمارا صفحہ نہیں نمبر صحیح کر رہا ہے 323 ہاں کیونکہ میرے پاس 3 کاپیز ہیں تینوں میں الگ الگ یہ صفحہ بھائی نمبر یہ 323 معنی الفرقۃ الواحدہ الناجیہ. اچھا یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے بھائی ہمارے اصول کی حدیث نہیں ہے ہماری حدیث ہے عبداللہ ابن یزید عن عبداللہ ابن عمر عبد الرحمن ابن محمد المحاربی حدثنا الافریقی حدثنا اسحاق ابن اسرائیل ابی اسحاق اسکرین پہ اگر شو کر دیں تو آسانی ہوگی اسکرین پہ شو کر رہے ہیں نا. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیاتی علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل مثل بمثل کہ میرے امت پہ وہی آئے گی جو بنی اسرائیل پہ آئی ہے. تفرقوا علی 72 ملہ کہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق امتی علی 73 ملہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تزید علیہم واحدۃ ان پہ ایک زیادہ ہوگی. کلھا فی النار غیر واحدہ ان سے پوچھ کر انہوں نے کہا کہ سب جہنم میں گئے سوائے ایک کے. قیل یا رسول اللہ وما تلک الواحدہ پوچھا گیا کہ وہ کون ہے. قیل وہ هو ما نحن علیہ اليوم وانا اصحابی تو اس پہ ہم ہیں میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. تو یہ حدیث عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے یہ ہمارے اصول اربعہ میں سے نہیں ہے. شیخ صدوق رحمہ اللہ شیخ توسی رحمہ اللہ اسی طرح کلینی ان کے پاس اجازات ہیں مخالفین کے احادیث. ان کے کتب میں نادراً ایسے احادیث آتے ہیں مختلف مخالفین کے کتب سے اور وہ اصول اربعہ میں سے نہیں ہے. یہ مخالفین کی حدیث ہے انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اصحاب سے مراد میرے اہل بیت ہیں کہ اصحاب سے مراد میرے اہل بیت. یہ بھی معنی الاخبار میں اور اصحاب النجوم بھی معنی الاخبار میں اصحاب بھی معنی الاخبار میں اصحاب سے مراد اصحاب سے مراد اہل بیت ہیں. اصحاب کو اہل بیت کہا گیا ایسا ہی ہے اصحاب سے مراد اہل بیت ہے. اصحاب سے پہلی بات ہے کہ یہ حدیث جو آپ دکھا رہے ہیں نا یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے مخالفین کی حدیث ہے. پھر ہمارے پاس حدیث ہے کہ اصحاب سے ایسے احادیث سے مراد اصحاب سے اجازت دے بات کریں اس کتاب میں لکھا ہو نہیں ہے. اصحاب سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. لیکن اصحاب جن معنوں میں آپ لیتے ہیں نا کہ جو بھی وہاں پہ تھا سب جتنے مخاطب ہیں سب کے سب مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اصحاب ہیں. اس طرح کوئی ہم نے عرض کیا کس طرح کوئی عاقل بات نہیں کرتا کہ اصحاب کالنجوم بیائہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے جو صحابی ہیں وہ سب ستارے ہیں جس کی تم پیروی کرو تم ہدایت پاؤ گے. تو وہی وہ سب خود ہی وہ خود سامنے جتنے بیٹھے ہیں وہ سب صحابی ہیں. مثلا کوئی استاد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میرے شاگرد جو ہیں سب بہت اچھے ہیں اس کی باتیں مان لو. ہم آپ کے شاگرد ہی تو ہیں نا. وہ اپنے شاگردوں سے اس طرح نہیں کہہ سکتا. تو اگر مثلا لیکن اگر اصحاب سے مراد جس معنوں میں آج کل لوگ صحابہ بولتے ہیں وہ نہ ہو. اصحاب سے مراد جو میرے ساتھی ہیں یعنی میرے اہل بیت ہیں اس سے مراد وہ ہو تو پھر بات صحیح بنتی ہے کہ اصحاب کالنجوم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں ایک اور کوشچن پٹ کروں دوسرا کوشچن پٹ کروں سر. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے اکثر و بیشتر کہا ہے کہ ہمارے پاس جیسے آپ یہاں علم رجال کے لیے آپ تنقید کرتے ہیں کہ جی علم رجال بعد کی اختراع ہے یا بعد کی ایجاد ہے. علم الرجال یا علم الرجال کی جو کتب رجال ہیں وہ بعد میں لکھیں گے. تو پہلی کتب رجال آپ کے ہاں کون سی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں سے علم الرجال کا اثنا شری میں آغاز ہوا؟ اگر وہ مجھے بتا دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. یعنی کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں ہمارے کتاب فہرست میں اگر دیکھیں تو وہاں رجال جس طرح آپ لوگوں کا ہے نا دیکھیں یہ حدیث نقل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ کہ تم میرے بعد بنی اسرائیل کی سنت پہ چلو گے. وجب اور زرا کونے سے لے کر یہاں تک یعنی منہ بمنہ بنی اسرائیل کی سنت پہ چلو گے. تو بنی اسرائیل میں جو باتیں ہیں وہ ایک ہے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے اوصیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے اپنے کتاب کو ضائع کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں احادیث کا سلسلہ بہت مشہور ہے. تورات دو قسم کے ہیں. ایک تورات ہے مکتوب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح میں لے کے آئے تھے آسمان سے ان کو لیے الواح آئے تھے ٹھیک ہے نا. اور ایک تورات ہے اورل تورات شفاہی تورات جس کو یہودی تناخ بولتے ہیں. یہ تناخ جو ہے یہ ان کے احادیث ہیں یعنی انبیاء اور اوصیاء کی احادیث ہیں جو بنی اسرائیل نہیں لکھتے تھے. یہ سینہ بسینہ نقل ہوتے تھے یہ حافظے سے نقل کرتے تھے اور 700 سال تک اس کو انہوں نے نہیں لکھا. بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گا ہم بھول جائیں گے تو انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے کہ آپ یہود کی سنت پہ چلیں گے. تو آپ کے ہاں جو احادیث ہیں یہ تو بھائی کسی نے کسی سے سنا کسی نے کسی سنا 6 7 8 وسائل کے ساتھ پھر آپ کو علم رجال کی ضرورت ہے
کہ بھئی کون ثقہ ہے کون ثقہ نہیں ہے، اور یہ سب بھی کون ثقہ ہے کون ثقہ نہیں، یہ سب جو ہیں بہت کم ہے اس میں، بہت کم ہے اس میں کہ کسی نے جس شخص کی توثیق کر رہے ہیں اس کو دیکھا ہو. بہت اس طرح ہوتا ہے. یحییٰ بن معین ایسے اشخاص کی وہ توثیق کرتا ہے یا جرح کرتا ہے، اس نے دیکھا بھی نہیں، اس سے 20 سال 30 سال پہلے دنیا سے گئے، وہ لوگ 50 سال پہلے دنیا سے گئے، 60 سال پہلے دنیا سے. احمد بن حنبل ایسے افراد کی وہ جرح کرتا ہے، وہ 100 سال پہلے گزرا ہے. یعنی یہ سب توثیقات جو ہیں یہ ان کے، ایک تو یہ متعصب لوگ تھے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے گمان ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، اور یہ چیز ان اجتہادات کی حجیت کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے. تو آپ لوگ جس طریقے سے حدیث آپ لوگوں نے نقل کی ہے سماع کے ذریعے سے کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے، اور یہ بعد میں لکھنا تو بعد میں شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ آپ کے بخاری مسلم یہ ان کتب میں ایسے احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہیں جن کے اسانید جو ہیں جعلی ہیں، اسانید بعد میں اجتہاد کے ذریعے بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس نے فلانے سے روایت کی ہوگی، اس نے فلانے سے روایت کی ہوگی، تو اس طرح بعد میں ان کے اسانید بنائے گئے. پہلے یہ احادیث مرسل تھے یا سند کے بغیر تھے، بعد میں ان کے اسانید گڑے گئے ہیں، لکھائے گئے ہیں. اس کے بعد کے دلائل بہت ہیں. اچھا، ابھی اس کا وقت نہیں بیان کرنے کا. ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھے گئے تھے، اس لیے ہمارے پاس ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس علم رجال کی بات کر رہے ہیں نا، کہ یہ علماء کے اجتہادات، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، ابو حاتم رازی، اس طرح ان کے اجتہادات کے اجازت فرمائیں، ان کے اجتہادات کے کون ثقہ ہے کون ثقہ نہیں ہے، کون کذاب ہے، لیس بشیء، فلان 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 فلان، اور اتنا معقد علم، اتنا بہت ہی پیچیدہ کہ سبحان اللہ، کہ بس جس اور اتنے زیادہ قواعد. بہرحال اس طرح ہمارے پاس تو نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر جو ہمارے پاس مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور سے، تو اگر آپ ہمارے کتابوں میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے آپ کو فہارست میں، فہرست شیخ طوسی ہے، کتاب فہرست کشی ہے، ان میں بہت سارے ایسی کتابوں کے نام ملیں گے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں لکھے گئے تھے، جو اسی بات پہ مشتمل تھے کہ روات کے اور ہر راوی نہیں، وہ راوی جو مصنف ہوتا ہے، جو حدیث لکھتا ہے، کتب رجال ہی لکھی نا انہوں نے، ان کا ٹائٹل کتاب کا کتب رجال ہی تھا نا. کتاب رجال نہیں، ٹائٹل نہیں، مجھے نہیں معلوم ٹائٹل، وہ مختلف ہیں. ٹائٹل تو ہر ایک اپنی مرضی سے لکھتا ہے نا، ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے. نہیں وہ نہیں ہے، وہ اس کا ٹائٹل رجال نہیں ہے، اس کا ٹائٹل ہے فہرست کتب الشیعہ و مصنفین. اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ فہرست کتب الشیعہ و مصنفین، یہ فہرست ہے. اس طرح کے فہارست بہت زیادہ کے نام سے میں دکھا دوں گا میرے ذمہ، کتاب الرجال کے نام سے صنفھا کتاب الرجال، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا. بہت سارے ایسے جو ہیں، بلکہ شیخ کلینی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بھی کتاب الرجال تھی، انہوں نے بھی کتاب الرجال. میں نہیں کہتا کہ وہ کتاب رجال تھا، آپ کہتے ہیں ٹائٹل رجال ہوگا نا. میں نے عرض کیا کہ ان کے ٹائٹل ضروری نہیں کہ رجال ہو، ٹائٹل ضروری نہیں کہ رجال ہوگا. ٹائٹل وہ مصنف کی مرضی ہے، جس طرح ٹائٹل رکھ دیں نا. بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ اجازت دیں، بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ رجال کی کتاب ہے. یہ بعض لوگوں کی ڈسکرپشن ہے. اس زمانے میں جو اکثر لکھتے تھے اس کو فہرست کے عنوان دیتے تھے کہ یہ فہرست کی کتاب ہے. فہرست سے کیا مراد ہوتا تھا کہ ہم اس کتاب میں جو مصنفین ہیں اس زمانے میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں جو شیعہ مصنفین ہیں، ان کے اسامی، ان کے کتابوں کے نام، انہوں نے کس کس موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں. تو اس طرح کی کتابوں کا ذکر بہت ملتا ہے. اس میں سے پہلا کون تھا ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے، پہلا کتاب کون ہے، لیکن اگر آپ فہرست طوسی میں جائیں یا فہرست نجاشی میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے آپ کو ایسے کتابیں مل جائیں گے، وہ پتہ بھی چل جائے گا کہ ان میں پہلا کون تھا. اب سوال یہ ہے، یہ اصول اربع میں یہ جو 400 معتمد علیہ کتب تھیں جن کی سند پہ بھی جو ہے وہ کلام نہیں کیا جا سکتا، ان کے مصنفین کا کسی کتاب میں ایک ساتھ یہ 400 اصول کا نام کہیں ملتا نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے. سن لو بھائی، یہ کتاب ہے رجال النجاشی، اس کا اصل عنوان یہ ہے. بھائی سنو، فہرست اسامی مصنفی الشیعہ، اس کا اصل نام کیا ہے؟ فہرست ہے، یعنی انڈیکس، یعنی لسٹ آف اسامی مصنفی الشیعہ، شیعہ مصنفین کے اسماء کی فہرست. اور یہ مشہور ہو گئی رجال نجاشی میں، نجاشی کے نام سے مشہور ہو گئی. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو، الطبقۃ الاولی،
شیعہ مصنفین میں طبقہ اولا ابو رافع صحابی ہیں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسمہ اسلم. اچھا وہ یہ خود مصنف آدمی ہے. اچھا یہاں پہ لکھا ہے اس کی کتاب کا ذکر، وَلِأَبِي رَافِعْ کتاب السنن والاحکام والقضایا. ابو رافع کی کتاب ہے کتاب السنن والاحکام والقضایا. یہ شیعہ تھا ابو رافع، اور اس میں سے حدیث بھی نقل کرتے ہیں. وَرَوَى هَذَا النُّسْخَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ أَيْضًا زَيْدُ بن محمد بن جعفر بن المبارك يعرف بابن أبي اليابس عن الحسين بن الحكم الحبري حدثنا حسين بإسناده. یہ ہمارے پاس کہتا ہے اس کا نسخہ، اس کتاب کے نسخے کو فلان شیخ نے روایت کی ہے اور اس کا اجازہ میرے پاس ہے بلی. اور پھر کہتا ہے کہ وذکر شیوخنا بین النسختین اختلافا قلیلا. اس کے دو نسخے ہیں، دو نسخوں میں قلیل اختلاف ہے ابو رافع کے. اس کے بعد علی ابن ابی رافع تابعی من خیار الشیعہ، تابعی ہے بہترین شیعوں میں سے ایک ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے. وکان کاتبا له، امیر المؤمنین علیہ السلام کا کاتب تھا. اچھا اس کی کتاب کا ذکر، اچھا اس کے کتاب کا ذکر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے بلی. وقد طرق عمر بن محمد هذا الكاتب الى امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بلی عن ابیہ عن وذکر ابواب الکتاب. یہ پھر اپنا وہ دیکھیں اپنا سند بتاتے دیتا ہے. نجاشی کی سند یہ ہے، ابو الحسن التمیمی اس کا جو سند ہے کتاب کی طرف. یہاں پہ روایت کرتے ہیں عمر ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس نے کتاب کے ابواب کا ذکر ہے. اس پھر کہتا ہے کہ یہاں پر کہ اس کی کتاب کا ابتداء صلاۃ سے ہوتی ہے، باب صلاۃ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ربیعہ ابن سمی، اچھا کتب له فی صدقات النعام، یہ بھی ایک مصنف ہے. سلیم ابن قیس ہلالی، کتاب اس کی بڑی معروف مشہور ہے. اچھا اسبغ ابن نبات المجاشعی کان من خاصۃ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ اپنے سند بتا دیتا ہے کہ یہ عن الاسبغ بالوصیہ، اس کی کتاب وصیت ہے، اس نے روایت کیا. عبید اللہ ابن حر الجعفی، یہ الہ ماشاء اللہ آخر تک شیعہ مصنفین ہیں، اس کے کتب کے اسماء ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بعد تو پھر جو آتے ہیں نا جو بقیہ، تو پھر ان کے تصانیف بہت زیادہ ہیں. مثلا میں اگر بعد میں آ جاتے ہیں تو اللہ آپ کو بھلا کرے. مثلا میں یہ دکھاتا ہوں، یہ ہے ابراہیم ابن محمد ابن سعید ابن ہلال ابن عاصب ابن مسعود الثقفی اصل کوفی. یہ اس کے وَلَهُ مصنفات کثیرہ، اس کے مصنفات بہت زیادہ. انتہا الینا منہا، جو میرے پاس ہیں، مصنف کہہ رہا ہے جو میرے پاس ہیں وہ یہ ہیں: کتاب المقتدیٰ، کتاب السیرہ، کتاب معرفت الافضل، کتاب اخبار المختار، کتاب المغازی، کتاب السقیفہ، کتاب الردہ، کتاب مقتل عثمان، کتاب الشورى، کتاب بیعت علی علیہ السلام، کتاب الجمل، کتاب الصفین، کتاب الحکمین، کتاب النہر، کتاب الغارات، کتاب مقتل امیر المؤمنین علیہ السلام، کتاب رسائلہ واخبارہ علیہ السلام، کتاب قیام الحسن علیہ السلام، کتاب مقتل الحسین علیہ السلام، کتاب التوابین، کتاب الفدق، کتاب الحجہ بین فضل المکرمین، کتاب السرائر، کتاب المودہ فی ذوی القربى، کتاب المعرفہ، کتاب الحوض، الی ماشاء اللہ. یہ اسامی کتاب، اس میں جائیں اسامی کتاب آپ کو بہت مل جائیں گے بھائی. ٹھیک ہے او بھائی، نہیں سر چلے نہیں گیا. اچھا میں آپ سے یہ کروں کہ یہ آپ نے ازہری علی تصانیف شیعہ یا اس طرح کی اور جو فارس کی کتب ہیں، علام الورا، اس طرح اور کچھ چیزیں میں معلم العلماء ہیں، میں نے اس میں جو دیکھا تو 400 مصنفین جن کے ساتھ لہو اصل لکھا ہو میں پورے 250 پہ ختم ہے. مطلب حالانکہ اگر ایسا ہوتا اصول اربع میں کی جب بات ہو رہی ہے تو 400 کے ساتھ اصول اس میں آپ جائیں کتاب نجاشی میں جائیں، ادھر ہزاروں کتاب ملیں گے آپ کو. کتاب نجاشی میں ہزاروں کتابوں کے مصنف اور کتابوں کے اسماء موجود ہیں. 400 کے ساتھ لہو اصول ڈھونڈتے دے دیجیے گا ایک، اگر مجھے پی ڈی ایف میں مل جائے گی تو 400 جو تھے انہی میں سے تھے بھائی. 400 جو کتاب اس زمانے میں شیعہ جن کتب پہ عمل کرتے تھے، اس زمانے میں دوسری صدی میں جن کتب پہ عمل کرتے تھے، وہ یہی انہی کتب میں سے 400 کتاب تھے جو بہت معروف تھے، مشہور تھے دوسروں کتب کے مقابلے میں. اور شیعہ عوام مختلف علاقوں پہ انہی کتابوں پہ اجازت ہے، انہی کتابوں پہ عمل کرتے تھے. اگر آپ کو کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین چاہیے تو فہرست نجاشی میں جائیے. بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے نا. اور تم آپ کو بلکہ کتنے 250 سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کو بھائی میں آپ کو خدمت عرض کروں، اگر آپ نے کسی شیعہ عالم کا مثلا تحقیق دیکھی ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں یقین دیکھا کہ میرے پاس 250 نام ہے، ٹھیک ہے نا،
تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ جائیے کتاب فہرست نجاشی میں، وہاں پہ آپ کو ہزاروں کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے اسماء، اور اس میں اجازت دیں اور اس میں شیخ نجاشی کا طریق کہ کس سند کے ساتھ وہ اس کتاب کو نقل کرتا ہے، وہ سب اس کے اجازوں کے ساتھ وہ بتا دیتا ہے. آپ کو 400 کی پڑھی، میں آپ ہزاروں کا ایڈریس دے رہا ہوں. اب آپ مجھے اجازت دیں، دوسرے کالر منتظر ہیں بھائی. آپ کا سوال کوئی؟ ہاں شکریہ. میری خدا حافظ جی، عالی مدد، خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی. کوئی اس کام کا سوال تو آپ کر نہیں رہے نا؟ کتابوں کے نام بتائیں. کتابوں کا نام چاہیے تو جا کے ادھر دیکھ لو، ادھر بہت سارے کتابیں ہیں. مثلا یہ صفحے میں جائیں، ابو ابراہیم ابن اسحاق، ابو اسحاق الاحمر النہاوندی کان ضعیفا فی حدیث محتوما، یہ ضعیف تھا. پھر اس کے کتابوں کے نام بتاتے تھے، کتاب الصیام، کتاب المتعہ، کتاب الدواجن. پھر اپنا طریق بھی بتاتا ہے کہ میرا سند یہ ہے اس کتاب کو نقل کرنے کے لیے. اچھا، ابو الاسحاق کاتب شیخ من اصحاب ابی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ثقہ وجہ. اس کے پاس کتاب الرد الغالی و ابی الخطاب ہے، اور یہ بہت قریب العہد ان لوگوں میں سے. اس طرح بہت زیادہ ہیں. مثلا آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو مکسرین ہیں، مکسر یعنی مکثر، جن کے پاس زیادہ کتابیں ہیں. اسماعیل ابن موسیٰ ابن جعفر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل. سکن مصر وولد بها وله کتب، اس کے کئی کتابیں ہیں. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الجنائز، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب الحدود، کتاب الدعاء، کتاب السنن والآداب، کتاب الرؤیا. اخبرنا فلان حدثنا ابی بکتبہ. ان سب کتب کو یہ روایت کرتے ہیں. ان کے خزانے میں یہ سب کتب موجود تھے نجاشی کے پاس، اور ان کے پاس اجازہ بھی ہے، ان کے پاس طریق بھی ہے. ان کا طریق کیا ہے؟ اخبرنا حسین بن عبداللہ حدثنا فلان فلان فلان، بھلے اس کے کتب کا. اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں. عرض کر رہا ہوں یہ کئی سو صفحوں کی کتاب ہے فہرست نجاشی، اور اس میں آپ کو ہزاروں کتابوں کے نام ملیں گے.